ہم پر ظلم مسلط کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہم ہی رہ گئے ہیں جن کے مقدر میں بددیانت اور نااہل صاحبان اقتدار ہوں؟ ہمارے دن کیوں نہیں بدلتے؟ ہمیں نجات کیوں نہیں ملتی؟ کیسے ملے گی نجات؟ کون ان سے لڑے گا؟ کون ان کو ختم کرے گا؟ ہم تنگ آ چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں۔ اہل نظر اور صاحبان بصیرت کی بشارتیں بھی تسلی کے دو حروف ہیں۔ نجوم اور ستارہ شناس کے ماہر بھی بس آنے والے اچھے دنوں کی بات کرتے ہیں لیکن بتاتے کچھ نہیں۔ سیاسی تجزیہ کار تو بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، کوئی یقین، کوئی اطمینان نہیں۔ یہ ہیں وہ سوال جو اس ملک کے ہر درد مند شہری کی زبان پر ہیں۔ کوئی غصے میں تل ملاتا ہوا پوچھتا ہے تو کسی کے دل میں اور آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں۔ مجھے اکثر ان سوالات کا سامنا رہتا ہے، لیکن سوال کرنے والے اگر کائنات کے خالق و مالک حقیقی کی آخری الہامی کتاب قرآن مجید کے صفحات کھول کر دیکھیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور احادیث میں بتائی گئی نشانیوں کی روشنی میں دنیا کی 5000 سالہ معلوم تاریخ کا مطالعہ کریں تو انہیں قوموں پر ظالم یا بددیانت اور خائن حکمرانوں کے مسلط ہونے کی وجہ بھی معلوم ہو جائے گی، اور اس بات کا بھی ادراک ہو جائے گا کہ جب کسی خطے میں ظلم، زیادتی، بددیانتی اس قدر بڑھ جائے کہ زمین جہنم بن جائے تو اللہ نے ظالموں سے نجات اور ان کی بیخ کنی کا بھی اپنا ایک نظام وضع کیا ہوا ہے۔ اور جب مٹھی بھر لوگ کسی قوم کو یرغمال بنا کر زمین کو فساد سے بھر دیں تو اللہ ان سے زمین کو پاک کیسے کرتا ہے؟ سورہ الانعام کی 129ویں آیت اللہ کے اس تکوینی نظام سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں ظالموں کو ایک دوسرے پر ان کی کرتوتوں کے سبب۔ یہ ہے وہ کلیہ اور قاعدہ، جیسے وہ زمین سے مردار اور گندگی کو گدھوں اور مردار کھانے والے جانوروں سے پاک کرتا ہے اور اسے خوبصورت رکھتا ہے، اسی طرح وہ جس سرزمین پر ظلم و زیادتی بڑھ جائے اور کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو ظالموں کو ظالموں کے خون کا یوں پیاسا بنا دیتا ہے کہ یہ خود ایک دوسرے کی موت بن جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں جانوروں کی آبادیاں انسان سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ روزانہ ان میں سے کروڑوں موت کی آغوش میں جاتے ہیں، قبرستانوں میں دفن ہوتے ہیں، نہ جلائے جاتے ہیں۔ کروڑوں پرندے روزانہ موت کا رزق بنتے ہیں، لیکن بدترین ملک بھی جہاں عام صفائی کا نظام بھی درست نہ ہو وہاں پر بھی ان کی لاشوں کے انبار نہیں لگتے، بدبو اور آنتوں سے بستیاں آلودہ نہیں ہوتیں۔ اس طرح جس معاشرے میں انسانی اعمال کی بدبو سے تعفن پھیل جائے تو میرا اللہ اس زمین کی فضا کو درست کرتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس کی بدبو سے فرشتے کئی فرسنگ دور بھاگ جاتے ہیں۔ جن معاشروں میں آج امن اور سکون ہے انہوں نے اپنی سیاست اور معاشرت سے جھوٹ کو ممکن حد تک نکال پھینکا ہے۔ وہاں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے فراڈ کیا، میری ڈگری جعلی ہے، لیکن اے میری قوم مجھے دوبارہ ووٹ دے کر منتخب کرو۔ وہاں صرف سچ چھپانے پر نکسن کو صدارت چھوڑنا پڑتی ہے، لیکن جب ایک جھوٹ ہی نہیں بددیانتی، تعصب، گروہی اور مسلکی اختلافات اس قدر شدید ہو جائے کہ انصاف کی موت واقع ہو جائے تو پھر اللہ ظالموں پر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ خونخوار بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ رومنوں پر افریقہ کے بربر چڑھ دوڑتے ہیں، ہلاکو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، نادر شاہ دلی میں قتل عام کرتا ہے۔ جنگ عظیم اول کے بعد پورا برطانیہ بحری قزاقوں اور بھتہ خوروں کی بستی بنتا ہے اور پھر دونوں ایک دوسرے کو ذبح کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ بھیڑیے جب لڑ لڑ کر کمزور ہونے لگتے ہیں تو پھر لوگوں کا جم غفیر ان پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ان کی بوٹیاں نوچ لیتا ہے۔ لوگ جو ان کے ظلم سے تنگ آئے ہوتے ہیں، جنہیں سکھ کا سانس بھی مشکل سے میسر آتا ہے، اچانک ان میں بجلی جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ سورہ الانعام کی اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے لے کر موجودہ دور کے مفسرین نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث بیان کی ہیں وہ بھی ہمارے موجودہ عالمیہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ امام عبدالرزاق ابن ابی حاتم اور ابو شیخ نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان ان کے اعمال کے مطابق حاکم مسلط کرتا ہے۔
امام ابو الشیخ نے منصور بن الاسود امش سے اس کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ جب لوگوں کے اعمال بگڑ جائیں تو شریر لوگوں کو ان پر حاکم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ بہقی نے شعیب الایمان میں حضرت یحییٰ بن ہاشم کی سند سے یونس بن اسحاق نے اپنے باپ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے تم ہوتے ہو ویسے تم پر حکمران مقرر کیے جاتے ہیں۔ امام بہقی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، میری رضامندی اور ناراضی کی واضح علامت یہ ہے کہ میں اگر راضی ہوں تو ان پر شریف اور نیک حکمران مسلط کروں گا، اور اگر ناراض ہوں تو ان پر شریر حکمران مسلط کروں گا۔ یہ ہے اس پہلے سوال کا جواب کہ ہم پر ظالم کیوں حکمران ہوتے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکیں اور 60 سالوں میں اپنے علاقوں میں امیدواروں کی فہرست اٹھا لیں۔ جو سب سے زیادہ شریف، نیک چلن اور ایماندار ہوگا اس کو سب سے کم ووٹ ملے ہوں گے۔ کیسا مضحکہ اڑایا جاتا ہے، اس نے کون سا جیتنا ہے۔ ہمارے اجتماعی گناہوں کا تو حساب بھی مشکل ہے۔ ظلم و بربریت پر خاموشی، بددیانت، ظالم، رساگیر اور چور کی عزت، تعصب کا وہ عالم کہ اپنے گروہ کے چور، ڈاکو، بے ایمان، ظالم اور قاتل تک کی حمایت، اور دوسرے گروہ کے شریف اور ایماندار شخص کی ذلت و رسوائی۔ یہ تھے ہمارے اعمال جن کی وجہ سے ہم پر ہمارے جیسے حکمران مسلط کیے گئے۔ کیا ہم بدل گئے ہیں کہ ہمارے حالات بھی بدل جائیں؟ ایسا کیسے ہوگا؟ یہاں اللہ پاک قرآن میں ایک اور اصول واضح کرتے ہیں کہ اللہ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک اسے اپنی حالت خود بدلنے کا خیال نہ آئے۔ یہ وہ کیفیت تھی جسے اہل نظر ایک طویل عرصے سے محسوس کر رہے تھے کہ اس ملک کا عام آدمی اپنے حالات بدلنے کی خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، رو کر دعا بھی کرتا ہے اور مجبوری میں بد دعا بھی دیتا ہے، لیکن اس کا بس نہیں چلتا۔ اسے یرغمال بنا لیا گیا ہے، اسے تقسیم کر دیا گیا ہے، اسے خوف زدہ بنا دیا گیا ہے۔ جب کوئی راستہ سجھائی نہ دے اور زمین ظلم، زیادتی، بددیانتی کی بدبو سے تعفن زدہ ہو جائے تو پھر ظالم ایک دوسرے کو خود ختم کرتے ہیں اور کوئی ان کو روکتا تک نہیں۔ وہ جنہیں اللہ نے بصیرت عطا کی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تعصب اور گروہ بندی کی بربریت میں عام آدمی کے سر نہیں بلکہ ان کی گردنیں نشانے پر ہیں جنہوں نے زبان کے نام پر، مسلک کے نام پر، علاقے، پیشے اور نسل کے نام پر معصوموں کی جان سے ہولی کھیلی۔ بتانے والے تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ طوفان اس قدر شدید ہوگا کہ جس نے نفرت کی فصل بوئی ہے اسے پناہ تک نہیں ملے گی۔ کوفے والے جب اپنی منافقتوں اور بد عہدیوں کی وجہ سے اس مقام پر آ گئے تھے کہ اس سے اللہ کو خیر کی امید ختم ہو گئی تھی، ان کے جرائم میں سیدنا امام حسین علیہ السلام سے لے کر امام زین بن علی سے بد عہدی اور منافقت مسلم ہو گئی تو ان کے ظلم پر حجاج کا ظلم مسلط ہوا، اور اس کا وہ تاریخی فقرہ آج بھی گونجتا سنائی دے رہا ہے۔ حجاج نے تمام شہر کے سرکردہ لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا اور کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ سروں کی فصلیں پک چکی ہیں اور کٹنے کو تیار ہیں، اور پھر میرے اللہ کی وہ سنت قائم کر دی گئی جو سورہ الانعام میں ہے کہ ہم ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ والسلام۔